الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ دو صورتیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جس میں انسان اپنے رب کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ کن چیزوں سے پناہ حاصل کرتا ہے اس کا بڑی تفصیل سے بیان ہے ان دو صورتوں کے اندر۔ ایک صورت کا نام سورۃ الفلق ہے، دوسری کا الناس ہے۔ سورۃ الفلق کل 5 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ الناس 6 آیات پر مشتمل ہے۔ ان دونوں ہی کا زمانہ نزول ایک ہے، گویا کہ یک بارگی یہ صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور تقریباً تمام ہی مفسرین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو مخالفین میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے بڑے طعنے دیے کہ ہمارا آبائی دین جو ہے اس سے تم منحرف ہو گئے، جو بڑا مقدس دین تھا، اور کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے جسمانی اذیتیں دی۔ انہی میں ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کے ذریعے یا جھاڑ پھونک کے ذریعے یا کوئی جادوئی عمل کرنے کے ذریعے انہیں مسحور کر دیا جائے، جیسا کہ سورہ قلم کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ گویا کہ ایسے ایکسپرٹس کی کچھ جو ہے وہ خدمات حاصل کی گئی تھی کہ جو اپنی آنکھوں کے ذریعے جو ہے دوسرے کی قوت ارادی کو ختم کر دیتے تھے، جسے ہمارے ہاں عام طور پر میسمرزم کہا جاتا ہے، ہیپنزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ واردات بھی گویا کہ ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے جس کی مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے اس اعتبار سے حملہ کیا کہ کسی عمل کے ذریعے انہیں اپنے تابع کرنا یا اپنے نگاہوں کا جو سحر ہے اس کے ذریعے جو ہے ان کی قوت ارادی کو ختم کر دینا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ اپنے نگاہوں کے ذریعے آپ کو مرعوب کر دیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، جہاں بنگالی بابے بھی ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ ٹونے ٹوٹکے کرنے والے ہیں، وہاں یہ کہ جو میسمرائز کر کے لوگوں کو جو ہے وہ کسی کام کی طرف راغب کرنے والے یہ طبقہ بھی موجود رہتا ہے۔ ایک روایت ایسی ہے جو مسلم میں، ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس روایت کے مطابق یہ دونوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب ظاہر ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہو گیا کہ تقریباً تمام ہی لوگ قائل ہیں کہ مکی ہیں، لیکن ایک روایت موجود ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کو دونوں کو پیچ اپ کیا ہے
کہ قرآن حکیم کی بعض آیات، بعض صورتیں ایسی ہیں جو حضور پر 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ مکہ میں بھی نازل ہوئی، اس یہی وجہ کہ آپ اگر مصحف کو دیکھیں گے تو بعض مصحف میں کسی صورت کے بارے میں مکی لکھا ہوا ہے کہ بعض میں مدنی لکھا ہوا ہے، تو ان کی پختہ رائے یہ ہے کہ یہ صورتیں اصلاً مکی ہیں، لیکن یہ کہ وہ روایت چونکہ بڑی مستند ہے، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں ہی صورتیں مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی تھی، اور جس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ ہے جو میں آخر میں عرض کروں گا۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی دونوں کی بڑی عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، اور صرف ایک تو بلکہ بہت سے طرق سے یہ روایات موجود ہیں کہ حضور جب رات کو بستر پر لیٹتے تھے تو سونے سے پہلے معوذتین یا معوذات، یہ 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ معوذتین تثنیہ ہے، 2 صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، اور معوذات جمع کا سیرہ آ گیا کہ جس میں بعض روایات وہ ہیں کہ سورہ اخلاص بھی اس میں شامل ہوتی تھی، اور بعض روایات میں قل یا ایھا الکافرون بھی شامل ہوتی تھی۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھتے تھے، اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے تھے، اور پھر اپنے چہرے پر پھیر کر اور پورے جسم مبارک پر جو ہے ان ہتھیلیوں کو پھیر لیتے تھے۔ یہ معمول وہ ہے جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ مستند روایات اگر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر ہمیں بھی گویا کہ ایک قرب حاصل ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ اور پھر خاص طور پر جو حضور کا وہ مرض الموت تھا، اس میں تو وہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں وہ شدید تکلیف اور کرب کے عالم میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ کام کر سکتے۔ آپ نے وہ صورتیں تو پڑھی سونے سے پہلے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں میں حضور کے ہاتھ لے کر حضور کے سامنے کیے، آپ نے پھونک ماری، اور حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے جسم پر پھیر دیا۔ تو گویا کہ یہ اس درجے ایک مستند بات ہے کہ جس میں وہ مرض الموت جو بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا باعث بنی تھی، اس میں بھی حضور نے اپنی اس موضوع کو، اس جو ہے معمول کو نہیں چھیڑا۔ اب خاص طور پر ایک واقعہ جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ بھی مستند حدیث کی 6 کتابوں میں موجود، بشمول بخاری اور مسلم، اور اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر واپس مدینہ تشریف لائے، آپ کے علم میں عمرے کی نیت سے گئے تھے لیکن عمرہ نہیں ہو سکا تھا، تو واپس آنے کے بعد اب یہ سن 7 کی بات ہے کہ خیبر کے یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آئے اس نیت سے تھے کہ ہم حضور کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن اصل بدنیتی ان کے اندر یہ موجود تھی کہ ان کے ساتھ ایک شخص یہودی وہ بھی تھا کہ جس کا نام موجود ہے لبید ابن اعصم، اور یہ شخص وہ تھا جو بڑا ماہر تھا جادوگری میں، ماسٹر تھا اس کا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کا پورا گھرانہ، اس کی 2 بیٹیاں جو ہیں اس سے بھی بڑھ کر اس جادوگری کے فن کے سے پوری طرح آشنا تھی۔ تو حضور کے پاس آئے ہیں، کچھ گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد پھر جس مقصد کے لیے آئے تھے اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اور لبید ابن عاصم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ کسی طرح جو ہے جو کوئی خادمہ حضور کے گھر میں کام کرتی ہے یا کوئی لونڈی ہوگی تو اس کے ذریعے جو ہے حضور جس کنگھی سے اپنا سر جو ہے وہ کنگھی کیا کرتے تھے اور اس میں کچھ بال بھی موجود ہونے چاہیے، یہ کہیں سے لا کر ہمیں دو۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، ان کی بہرحال چشم کشا ہے، اس لیے کہ سیرت کی اتنی احادیث کی اتنی کتابوں میں موجود، اس پر کچھ اعتراضات بھی ہیں جس کے بارے میں میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن بہرحال وہ چیزیں اس شخص کو فراہم کر دی گئیں۔ حضور کی کنگھی بھی جو آپ استعمال کیا کرتے تھے اس میں جو ہے حضور کے بال بھی لگے ہوئے تھے۔ اب یہ جب اس شخص کو مل گئی تو اس نے کوئی عمل کیا، اور وہ عمل کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ بعد میں ظاہر بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد اہتمام یہ کیا کہ یہ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں اس میں ایک نر درخت ہوتا ہے، ایک مادہ درخت ہوتا ہے، تو جس طرح ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مختلف، کالا جادو کہہ لیجئے یا اس قسم کے جو عملیات ہیں جو یقیناً جو ہمارے دین سے بہت دوری کا نتیجہ ہے، اور یہ جادوگری ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں قطعاً حرام ہیں، بلکہ گویا کہ وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب اس شخص نے ان تمام چیزوں پر کوئی عمل کر کے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک موم کا مجسمہ رکھا۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
اور اس کے اندر 11 عدد سوئیاں جو ہیں اس موم کے مجسمے کے اندر مختلف جگہ چبھا دی، اور ان کو لپیٹ کر نر درخت جو تھا کھجور کا، اس کا جو ایک غلاف ہوتا ہے جس کے اندر کھجور کے خوشے جو ہے بنتے ہیں، اس غلاف کے اندر ان کو لپیٹ کر، اور مدینہ کے قریب ہی ایک کنواں موجود تھا جس کا نام زروان آتا ہے، اس کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا۔ اب گویا کہ وہ اپنی طرف سے فارغ ہو گیا، جو وہ ایک نیت لے کر آیا تھا وہاں سے کہ اگر کوئی اور بات جو ہے کارگر نہیں ہو رہی، صلح حدیبیہ بھی ہو چکی ہے، اور گویا کہ کفار کا جو لشکر تھا اس سے پہلے غزوہ احزاب کے موقع پر 12,000 کی تعداد میں جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، وہ تمام چیزیں اگر بالکل ناکام ہو گئیں تو کم سے کم یہ کہ یہ بات شاید میری کامیاب ہو جائے۔ اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کس کا تھا؟ وہ یہودی کا تھا۔ آج بھی یہودی ہیں، جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے، تو اس وقت بھی ان کی جو بھی سیاہ کاریاں تھیں اور ان کی جو بدنیتیں تھیں وہ اس وقت شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تقریباً 8-10 مہینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جادو کیا گیا تھا اس کے کوئی اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ آپ کو کچھ بخار رہنے لگا۔ اور عام طور پر ہوتا ہے، اب بھی جو لوگ یہ عملیات کرتے ہیں تو جس پر وہ عمل کیا جائے تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، ایگزاسٹڈ ہے، جان نہیں ہے، اور جو گویا کہ ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، اور بہت ہی نقاہت کا عالم معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک پہنچا کہ آپ بستر پر لیٹ بھی گئے اور آپ نے آرام بھی کیا کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک شب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ حضور نے جو اس وقت ہو سکتا ہے، اس قسم کی میڈیسنز تو نہیں تھی جو آج موجود ہیں، لیکن جو بھی اس کے لیے ہو سکتا تھا ادویات کا وہ بھی کیا ہوگا، لیکن کوئی شے جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور کو ذہول کا معارضہ بھی لاحق ہو گیا کہ آپ نے کوئی ایک چیز کی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد نہیں رہی میں نے کیا یا نہیں کیا۔ پھر یہ کہ کوئی آپ کا ارادہ ہے اور آپ وہ چیز کر گزرے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نہیں کہ میں نے کیا، جسے ہمارے ہاں کسی درجے میں ڈیمنشیا کہتے ہیں، یادداشت جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی۔ اب جو معترضین ہیں ان کا جو اعتراض ہے اس کے بارے میں آخر میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ بہرحال جو نتیجہ نکلا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی پڑے ہیں، آپ کے جسم میں بڑی شدید تکلیف بھی ہونے لگی اسی کے زیر اثر۔ اور پھر ایک شب جب کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور وہ شب باشی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرے میں، تو حضور نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ حضور کے پائنتی کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ جو ہے حضور کے سراہنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اتنی تفصیل سے واقعات ہیں کہ گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں نا تصویر لفظی ہے، کہ یہ بیان کرنے والا اور سننے والا محسوس کرتا ہے کہ تمام چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اب اس میں سے جو فرشتہ حضور کے پائنتی کھڑا ہوا تھا اس نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا کہ ان صاحب کا کیا معاملہ ہے، کیوں بیمار ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا۔ اس پر اس نے سوال کیا کس نے جادو کیا؟ اب یہ تمام باتیں ہیں کہ جو خواب میں حضور دیکھ رہے ہیں لیکن حضور کی یادداشت میں محفوظ ہیں، لہٰذا آپ نے اس پر پھر عمل بھی کیا بعد میں۔ تو جو سرہانے کھڑا ہوا فرشتہ تھا اس نے کہا یہاں ایک یہودی ہے لبید ابن عاصم، اس نے یہ جادو کیا ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا پہلے فرشتے نے وہ کیا جادو تھا، تو اس نے اس کی تفصیل بتائی، وہ کہاں دفن کیا گیا؟ تو اس پر جو سرہانے کھڑا ہوا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ وہ زروان نامی جو کنواں ہے اس کی تہہ میں ایک پتھر موجود ہے، اس کے نیچے وہ دفن کیا گیا ہے۔ جب صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء اور رسول کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ بھی وہی ہوتا ہے، تو حضور نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکیلے تشریف لے گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، اور وہاں اس زروان نامی جو کنواں ہے اس میں وہ اترا ہے ایک شخص، ان میں جو صحابی میں سے ایک صحابی نیچے اترے اور اس پتھر کو ہٹایا تو اندر جو ہے وہ تمام چیزیں موجود تھیں، اسے نکال دیا گیا۔ اور جیسا کہ خواب میں اس فرشتے نے کہا تھا اس کا علاج کیا ہے، تو وہ جو سرانے کھڑا ہوا فرشتہ تھا کہ اس کو نکال کر اور سورۃ الفلق کی یہ 11 آیات جو 11 سوئیاں اس کے اندر چبھی ہوئی ہیں، اور وہ جو ایک ڈوری ہے جس میں 11 عدد جو ہے وہ گاٹھیں لگائی گئی ہیں، ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گاٹھ کو کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ موجود ہیں کہ جیسے ہی آخری سوئی نکلی ہے میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ اس کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔
اب یہ پورا واقعہ ہے کہ جس میں گویا کہ یہ بات تو بالکل سامنے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو کیا گیا تھا اس کے اثرات ہوئے ہیں. لیکن اگر معترضین یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ حضور پر جو نحوی وحی آئی ہے وہ بھی اگر حضور بھول جایا کرتے تھے یا اس کے اندر کوئی جو ہے گڑبڑ ہو سکتی تھی، اس لیے کہ جادو کا اثر ہوا تو اس کے بارے میں بھی اب وہ چیزیں قابل اعتبار تو نہیں رہی. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر جو وہ ہوا ہے معاملہ جادو کا اور آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں تو گویا کہ دین کی وہ تعلیمات جو بالکل راسخ ہیں اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. تو اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ سن 7 میں یہ واقعہ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا تقریباً 80 85 90% حصہ نازل ہو چکا تھا، شریعت کے احکامات بھی نازل ہو چکے تھے. لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی شریعت کے احکامات آتے اور اس دوران میں جو حضور کے اوپر چند دن گزرے ہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ کوئی 20 دن گزرے ہیں، بعض میں 40 دن گزرے ہیں، اس دوران کوئی وحی ہوئی ہو تو اس کے اندر کوئی معاملہ جو ہے بھول چوک کا ہو گیا ہو. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ قرآن حکیم کا بہت بڑا حصہ وہ تھا جو حضور پر پہلے نازل ہو چکا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی کہ کسی نبی پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی تو قرآن میں موجود ہے نا. جب ان کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ اور انہوں نے اپنے جو بھی جادوئی کمالات تھے وہ سامنے رکھے، اور کچھ کے پاس چھڑیاں تھیں، کچھ کے پاس کچھ جو ہے قرآن حکیم میں تفصیل سے کئی مقامات پر اس واقعے کا ذکر موجود ہے. اور جادوگروں نے اپنی چھڑیاں اور جو بھی رسیاں ان کے پاس تھی جب زمین پر ڈالی تو حضرت موسیٰ بھی یوں محسوس کرنے لگے، انہیں بھی وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہے سانپوں کی شکل میں نظر آئیں. کہاں حضرت موسیٰ کے پاس صرف ایک عصا ایک سانپ اور کہاں وہ سینکڑوں سانپ جو ہیں وہاں موجود ہیں. تو قرآن حکیم میں کیا فرمایا گیا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا، گویا کہ وہ جو جادوگروں نے جو کام کیا تھا، جو شعبہ دکھایا تھا، اس کا اثر حضرت موسیٰ پر بھی ہوا اور انہیں بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ سانپوں کی شکل میں نظر آنے لگی. لہٰذا یہ واقعہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث کی 6 کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کے بارے میں اگر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انکار بھی کرتے ہیں اس واقعے کا یا معجزات کا انکار کرنے والے ہیں یا یہ کہ جادو کو نہیں مانتے، اور خاص طور پر اس اعتبار سے کہ کسی نبی پر یا رسول پر بھی جادو کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اثر ہو جانا کہ جو کسی کی جان ہی لے لے یا کسی کے حواس کو بالکل ہی مختل کر دے، اس حد تک معاملہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ کوئی جسے آپ کہیے کہ کچھ انسان کے اوپر تھکاوٹ کے احساسات ہے، کوئی بخار کسی کیفیت ہے، کوئی نقاہت ہے، کچھ چیزوں کا بھول جانا ہے، کوئی ذہول کا معاملہ ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چند باتیں، اگرچہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک عظمت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ رات سونے سے پہلے آپ تلاوت کر کے اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے جسم مبارک پر اس کو پھیل لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک حدیث موجود ہے مغیرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے کہ ذہن اصل میں اس طرف بھی جاتا ہے، پھونک مارنا جسے ہم جھاڑ پھونک کہتے ہیں، ہمارے دین میں اس کا کیا مقام ہے؟ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مستند حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو جھاڑ پھونک سے دور رہتے ہیں اور توکل صرف اللہ پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. اب معلوم ہوا کہ کاہنوں کی باتیں، کچھ عاملوں کی باتیں، کچھ جادو کے اوپر یقین رکھنا اور یہ سمجھنا کہ شاید اذن باری تعالیٰ پر یہ جادو کا جو اثر ہے وہ زیادہ مقدم ہے معاذ اللہ، جبکہ بندہ مومن کا تو اصل اعتماد اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو حضور نے گویا کہ کیٹیگوریکلی نفی فرما دی اس چیز کی کہ جو لوگ بھی جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں کرتے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ جو اس سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. پھر یہ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ بیمار ہوئے تھے، اب ظاہر ہے کہ مرض الموت کا میں ذکر نہیں کر رہا، حضور بہت ہی شدید تکلیف میں تھے. اب یہ حدیث بھی موجود ہے ہمارے ذخیرہ احادیث کے اندر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کیا اور حضور پر پھونک دیا.
اور وہ الفاظ کیا تھے؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں بالکل محفوظ ہیں احادیث کی کتابوں میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب بھی دی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی عادت کے لیے گیا ہے اور وہ شخص جو ہے بیماری اور تکلیف کی وجہ سے ہے، کرب میں ہے، تو ان الفاظ کو ادا کرے اور اس کے اوپر پھونک دے۔ گویا کہ ان الفاظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ لیکن کوئی مشرکانہ قسم کے کوئی الفاظ، یا ان الفاظ کو لکھ کر کوئی اسی کاغذ کے اندر لپیٹ دینا، یا زعفران سے لکھ کر اس کو دھو کر جو ہے کسی کو پلا دینا، اس قسم کی کوئی ثبوت آپ کو جو ہے سیرت کی کتابیں دور صحابہ میں نہیں ملتا۔ لیکن یہ کہ قرآنی آیات میں سے ایسی عظیم آیات کے جن کے اثرات ہیں، آیت الکرسی اگر ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع کے اوپر جو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا تو وہ شدید تکلیف میں تھے، ظاہر ہے کہ بڑی شدید جلن ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو روایات میں ہے کہ حضور نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت علی کے وہ مقام جہاں اس نے ڈسا تھا اس پر لگا دیا اور ان کی تکلیف فوراً رفع ہو گئی۔ پھر سورہ فاتحہ کو سورۃ الشافیہ بھی کہا گیا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان باتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات یا ان صورتوں کے اندر تاثیر رکھی ہے اور ہمیں اپنا معمول انہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہے کہ جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ ہم سفر کر رہے تھے، ہم ایک بستی میں جا کر ہم نے قیام کرنا چاہا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی، جس طرح آج بھی ہوتا ہے۔ بعض مساجد میں تو یہ جو ہے مشاہدے میں آتی ہے بات کہ ہمارے تبلیغی بھائی اگر وہاں گئے تو مسجد والوں نے مسجدوں کو لاک کر دیا اور ان کو انٹری نہیں ہونے دیا۔ تو اسی قسم کا کوئی معاملہ بدتمیزی کا اس قبیلے کے لوگوں والوں کی طرف سے ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم کے اندر یا اس سفر کے اندر موجود تھے، اب وہ خود راوی ہیں اس واقعے کے۔ کہتے ہیں ابھی وہ ایک رات ہی گزری تھی تو اس قبیلے کا جو شیخ تھا اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ اب انہوں نے اپنے طور پر جو بھی ٹونا ٹوٹکا ہو سکتا تھا، کوئی دوا دارو ہوگی وہ کی گئی، لیکن وہ شدید تکلیف میں تھا۔ تو قبیلے والوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں جانا چاہیے، اور یہاں جو ہمارے کچھ مسافر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جن کے ساتھ ہم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب وہاں پہنچے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ جو ان کا سردار تھا، شیخ قبیلہ تھا، جس کو بچھو نے کاٹا تھا۔ اب وہ شخص حضور کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور اپنا جو ہے لعاب دہن اس کے زخم کے اوپر جہاں اس نے کاٹا تھا اس سے لگا دیا اور اس سے فوراً شفا حاصل ہو گئی۔ اب ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں شفا مل گئی تو 30 بکریاں تم ہمیں دو گے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ مطالبہ نہیں کیا گیا تھا صحابہ کی طرف سے کہ اگر تمہیں شفا مل گئی تو تمہیں 30 بکریاں جو ہے گویا کہ جسے آپ کا یہ بھتہ ہے جرمانہ دینا پڑے گا، بلکہ انہوں نے خود ہی خوش ہو کر 30 بکریاں ان کے حوالے کر دی۔ دل کے اندر ایک کھٹک موجود تھی، واپس مدینہ پہنچے تو ان بکریوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کیا۔ آتے ہی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا انہوں نے کہ حضور یہ معاملہ، پوری تفصیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی۔ تو حضور نے فرمایا یہ بالکل جائز ہے، گویا کہ ان کے دل میں اگر کسی درجے میں اشتباہ تھا کہ اس کے معاوضے میں ہمیں یہ ملی ہیں، اگرچہ خواہ وہ ہدیتاً ہو خواہ ان کے مطالبے پر دی گئی ہوں، لیکن یہ کہ ایک کوشچن مارک تو موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ جائز ہے، حلال ہیں، ان کو تم استعمال کر سکتے ہو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اب گویا کہ یہ بھی ایک بڑا لطیف پہلو ہے کہ گویا کہ اور مزید اطمینان ہو جائے ان لوگوں کو جنہوں نے سوال کیا تھا کہ آیا یہ مال ہمارے لیے جائز ہے بھی یا نہیں جائز، حضور نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھ لو۔ تو یہ گویا کہ یہ چند باتیں وہ ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں جھاڑ پھونک اور اس سے بالکل دور بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل جو مروجہ چیزیں ہیں ان سے انسان کو یقیناً جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، لیکن قرآن حکیم ہی کی آیات ہوں یا احادیث ہو یا اذکار مسنونہ ہو، سورہ فاتحہ کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو الفاظ ادا کیے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی ہوئے اور امت تک آپ نے منتقل کیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے شدید اذیت میں ہے، بیمار ہے، کرب و تکلیف میں ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، یہ الفاظ پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو۔
حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ میرے جسم میں کہیں کمر میں یا کہیں کندھے میں بہت شدید تکلیف تھی اور کئی روز مجھ پر گزر گئے، تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ حضور یہ معاملہ ہے، جو بھی مروجہ چیزیں ہوں گی ان سب کو میں نے استعمال کیا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، اب یہ بھی مستند ترین احادیث میں سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اور اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور آپ کو بہت سی جو مسنون دعائیں ہیں، اذکار مسنونہ، ان میں باقاعدہ یہ واقعہ مل بھی جائے گا، وہ الفاظ بھی مل جائیں گے، جس میں حضور نے ان سے کہا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بڑی عزت اور قوت والا ہے، اس شر سے یا اس کرب سے یا اس درد سے جس میں مبتلا ہوں، یا جو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے۔ انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں نا، کہنے کو تو صرف کسی جگہ درد ہے، لیکن ممکن ہے کہ انسان سمجھے کہ میری اصل میں تو معاملہ ہارٹ کا ہے، اصل معاملہ تو کہیں لیور کا ہے، سر میں درد ہے، کہیں برین کے اندر کوئی ٹیومر نہ ڈیولپ ہو رہا ہو۔ تو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے، اس کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس تکلیف سے یا وہ کرب جس میں مبتلا ہوں، یا وہ اندیشہ جو مجھے کہیں لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں یہ مرض بڑھ کر جو ہے میرے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو۔ اب یہ بھی وہ الفاظ ہیں کہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہمارے معمولات میں، یہ ہماری تعلیم کے لیے ساری باتیں، اور ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں تو گویا کہ یہ چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو اس دونوں صورتوں کے حوالے سے میں نے تمہیداً آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور میرا خیال ہے اسی میں ہمارا پورا وقت نکل گیا ہے۔ میں مزید جو ہے وقت نہیں لینا چاہتا، صرف ترجمہ آج کروں گا، لیکن ان دونوں صورتوں کی جو نسبتاً وضاحت ہے وہ انشاءاللہ اگلا جو موقع ہوگا اگلے ہی جمعے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں اس رب کی جو پھاڑنے والا ہے، جو گویا کہ رات کی سیاہ تاریک پردے کو پھاڑ کر اس میں سے دن برآمد کرتا ہے، اور فالق کے اور کیا معنی ہے اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ من شر ما خلق، جملہ مخلوق جو رب نے پیدا کی ہیں ان میں سے ایک ایک کے شر سے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور وہ اندھیرا کہ جس میں یہ جو شر پھیلتا ہے، خواہ وہ جنات کے ذریعے ہو، خواہ کسی آسیب کے ذریعے ہو، خواہ اور اس کے علاوہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وارداتیں کرتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، تو رات کے اندھیرے سے اپنے آپ کو میں پناہ میں دیتا ہوں اس پروردگار کے جو فالق الاصباح بھی ہے، جو روزانہ دن کا طلوع کرنے والا ہے، جبکہ وہ رات کی سیاہی پوری طرح چھا جائے، رات کے اندھیرے کے شر، اس سے بھی اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور خصوصاً وہ خواتین جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، جادو کرنے والیاں اور ٹونا ٹوٹکا کرنے والیاں، بد عملیات کرنے والیاں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اس حسد کرنے والے کے حسد سے، اس کے شر سے کہ جو حسد کرے اور اس کے برے اثرات میرے اوپر مترتب ہوں۔ سورہ فلق کا یہ ترجمہ ہے، اب سورۃ الناس کا ترجمہ سن لیجئے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، الہ الناس جو تمام انسانوں کا معبود اور الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، اور اس شر سے کہ جو وہ خناس جو چھپ کر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ سورہ فلق اصل میں ان چیزوں سے اللہ کی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا جو خارج سے آپ پر حملہ آور ہو رہی ہیں، سحر ہے، جادو ہے، کوئی عملیات ہیں، کوئی آسیب ہے، اور جو چیزیں آپ کے باطن سے جنم لے رہی ہیں اس کا ذکر سورہ ناس میں آیا۔ من شر الوسواس الخناس، وہ خناس، وہ شیطان لعین جو چھپ کر حملہ کرنے والا ہے اور جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، جو دھوکنی کی طرح انسان کے دل کے اندر جو وسوسے پیدا کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، آگے مزید اس کو ایکسپلین کر دیا گیا، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرنے والا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ شیاطین جن میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔
یہ صرف ترجمے پر آج اکتفا کیجیے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ چند اعلان سن لیجئے، بلکہ اس سے پہلے جو ہماری پریس ریلیز ہے، آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں جو معاملہ ناموس رسالت اور حرمت رسول کے حوالے سے جو معاملہ کیا گیا ہے، اس پر پوری مسلم دنیا جو ہے ان کے دل سیپارہ ہیں اور دل زخمی ہیں۔ بہرحال قطر کا تو وہ میرے خیال ہے آپ تک بھی پہنچا ہوگا، جو احتجاج ہوا جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں ناموس رسالت کے اوپر۔ تو اسی سے متعلق یہ پریس ریلیز ہے۔ امت مسلمہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے عملی اقدامات کرے، یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال مسلمان حکمران اس حوالے سے محض زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ تجارتی بائیکاٹ کا جزوی عمل بھی محض عوام اور مذہبی رہنمایوں کی سطح پر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بھارتی اشیاء کے بائیکاٹ کا معاملہ نہ عوامی سطح پر سامنے آیا ہے اور نہ ہی حکمرانوں نے اس حوالے سے کوئی احکامات جاری کیے ہیں۔ واقعتاً یہ بات ہمارے لیے بھی باعث شرم ہے۔ مختلف ممالک نے تو پابندیاں لگا دی ہیں حکومتی سطح پر بھی، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کی حکومتی سطح پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ بی جے پی کی حکومت کی سرپرستی میں بھارت میں ہونے والے توہین رسالت کے اندوہناک واقعے کے باوجود حکومت پاکستان نے نہ تو نئی دہلی میں حال ہی میں متعین کردہ تجارتی ایلچی واپس بلایا، اور نہ ہی تجارتی اور سفارتی تعلقات کو کمتر سطح پر لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ دشمنان اسلام امت مسلمہ کی کمزوری اور انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی شعائر کے خلاف اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے خلاف مشرق وسطیٰ میں عوامی رد عمل کی وجہ سے ہندوتوا کی طرف اندھادھند بڑھتی ہوئی بی جے پی کی حکومت کو کچھ ظاہری اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ اگر امت مسلمہ متحد ہو کر اور تسلسل سے اپنا رد عمل ظاہر کرے اور بھارت سے تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کی طرف قدم اٹھائے، تو بھارت فوری طور پر نہ صرف اسلامی شاعر کے خلاف اقدامات کو ترک کر دے گا، بلکہ کشمیر پر ظلم و ستم ڈھانے سے بھی گریز کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔